جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ماں باپ اس کو سکھائیں تو وہ صحیح چیز کو جلدی سیکھ لے گا اور اسے غلطیاں نہیں کرنی پڑیں گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرے اور پھر ٹھوکر کھا کے سیکھے کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. دین اسلام نے بچوں کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری دی. اس لیے ماں باپ کو مربی کہتے ہیں کہ باپ مربی ہوتا ہے، ماں مربیہ ہوتی ہے. عربی زبان کا لفظ ہے رب. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچانا. ایک پودا لگایا جاتا ہے نا تو مالی اس کا مربی ہوتا ہے. وہ اس کو پانی دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، اس کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کے سیدھا رکھتا ہے تو یہ درخت بڑا ہو کے خوبصورت نظر آتا ہے، پھلدار بن جاتا ہے. اسی طرح ماں باپ بچے کے مربی ہوتے ہیں. انہوں نے بچے کو سکھانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ماں خود نہیں سمجھی ہوتی، وہ بچے کو کیا سمجھائے. بس وہ اپنے دماغ سے جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ کر لیتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. بہرحال بچے کی ایمانی تربیت، بچے کی نفسیاتی تربیت، بچے کی معاشرتی تربیت، اخلاقی تربیت، تعلیمی تربیت، یہ سب الگ الگ چیپٹر ہیں. اور اس حدیث کی کتاب ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول. اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو ہر چیز صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں بچے کو ایک اچھے انسان بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہمیشہ ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں. اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کو جتنا بھی وہ کہے کہ نماز پڑھو، بچہ کیسے نماز پڑھے گا. اگر ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ کیسے سچ بولے گا. اس نے تو وہ کرنا ہے جو اس نے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. اگر ماں باپ ہی آپس میں ہر بات پہ بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں تو بچے کے اندر اتفاق اتحاد کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک نمونہ بن کر رہیں تاکہ بچے ان کو کاپی کر سکیں. ہمارے ایک دوست تھے منگلا ڈیم کے، وہ چیف انجینئر تھے. وہ اپنے بچے کا واقعہ سنانے لگے کہ 3 سال کا بچہ تھا میرا، تو میری عادت ہے کہ جب فون آتا ہے نا تو میں فون اٹھاتے ہی کہتا ہوں ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، تاکہ تعارف ہو کہ بول کون رہا ہے. کہنے لگے کہ ایک دن میں نہا کے اپنے غسل خانے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے اور میرا چھوٹا بچہ جو 3 سال کا تھا وہ بھاگا جا رہا ہے فون کی طرف. خیر میں نے اسے دیکھا، اس نے جا کے فون اٹھایا اور فون کو کان سے لگا کے وہ بچہ کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. اب اس بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ ابو جب بھی فون اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، تو بچے نے بھی اسی کو کاپی کیا. تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی بنے تو نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو نمازیں قضا کریں اور پھر بچہ بڑا نمازی بن جائے. ماں باپ تو تلاوت کرتے نظر نہیں آتے اور بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ حافظ بن جاؤ. پھر بچے کو قرآن مجید کے ساتھ محبت دکھانی پڑے گی، پھر بچے کے دل میں قرآن مجید کی عظمت آئے گی. بچوں کی تربیت ایک مستقل کام ہے اور شریعت نے یہی بات کہی ہے کہ ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے تاکہ یہ بچے ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا اور ان کو ایمان سکھانا اور دین کی عظمت ان کے دل میں پیدا کرنا یہ ماں کا کام ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روٹی.
یہ ان کے نام کے ساتھ کیسے لفظ لگ گیا، اس کا عجیب واقعہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ڈسکشن ہوئی کہ ہمارے ہاں جب بیبی ہوگا تو ہم اس کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب بچہ پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، تو ماں نے سوچا کہ میں بچے کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کروں، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بچہ ایک دن مدرسے اسکول سے واپس آیا اور اس نے آ کر کہا امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا تو ہمیں بھی اللہ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیں گے، آپ اللہ سے مانگو۔ بچے نے پوچھا امی میں کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ کھانا دے دیں گے۔ بچے نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آپ میرے امی ابو کو کھانا دیتے ہیں، اللہ مجھے بھی کھانا دے دیجیے۔ دعا مانگ کے بچے نے ماں سے پوچھا امی اب کیا کرنا ہے؟ ماں نے روٹی بنا کر کمرے کے اندر چھپا دی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا، کمرے میں جا کے تلاش کرو۔ چنانچہ بچہ کمرے میں گیا، تھوڑا ادھر ادھر سے چیزیں ہٹائیں، دیکھا تو ایک جگہ روٹی پکی پڑی تھی۔ ماں نے کہا دیکھا بیٹا اللہ نے روٹی بھیج دی تمہارے لیے، لو جی اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ بچہ دعا مانگتا، ماں نے روٹی پہلے سے پکا کے رکھی ہوتی تھی، وہ مل جاتی اور بچہ بڑا خوش ہو جاتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، مجھے کھانا بھیج دیا۔ اب روز بچہ جب کھانا کھاتا تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے، وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ کتنے اچھے ہیں، امی اللہ کتنے بڑے ہیں، ہر کسی کو کھانا اللہ دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہاں ہر کسی کو کھانا اللہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ بہت پیارے ہیں، ہر کسی کے ساتھ اللہ مدد فرماتے ہیں اور اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ماں بڑی خوش تھی کہ ہماری تدبیر کارگر رہی اور جو ہم چاہتے تھے کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو وہ ہو رہی ہے۔ مگر اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رشتہ داروں میں کہیں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور ماں کو جانا پڑ گیا۔ اس تقریب میں ماں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے وقت کا خیال نہ رہا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو وقت تو بچے کا مدرسے سے آنے کا ہو چکا تھا، تو ماں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا، اور اگر آج اس نے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگی اور اسے کمرے میں پڑا ہوا کھانا نہ ملا تو بچے کا تو یقین خراب ہو جائے گا، میری اتنی عرصے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب ماں رو بھی رہی ہے اور دعائیں بھی مانگ رہی ہے اور تیزی سے گھر کی طرف چل رہی ہے۔ جب گھر پہنچی تو اسے دیکھا کہ بچہ چارپائی پہ لیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں نے شکر ادا کیا کہ چلو سو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے روٹی پکائی، کمرے میں رکھی، واپس آ کے بچے کو جگایا، بیٹے تو مدرسے سے واپس آ گئے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، اٹھو اللہ سے روٹی مانگو اور کھا لو۔ بیٹے نے کہا اماں جب میں آیا تھا نا اس وقت مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت میں نے مصلی پہ بیٹھ کے کھانا اللہ سے کھانا مانگا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ آج امی بھی گھر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ مجھے کھانا دے دیجئے۔ پھر امی میں کمرے میں گیا تو وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے وہ روٹی کھائی، جو مزہ آج اس روٹی میں آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے اس بچے کا یقین بنانے کے لیے غیب سے روٹی کا انتظام کر دیا۔ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ بچہ اتنے مضبوط ایمان والا اللہ کا ولی بنا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کا یہ پیر تھا، سارے مغل بادشاہ ان سے بیعت تھے، اور جب وقت کے بادشاہ بیعت ہو تو پھر عوام الناس کے کیا کہنے۔ تو لاکھوں مریدوں کے پیر یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں نے بچپن میں تربیت دی۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں تو بچپن ہی کا وقت ہے تربیت